اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكلامه المتين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد شب جمعہ ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی رات بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ سب مل کر سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، ایک روایت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے اعتبار سے راوی ہے ابان، کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور امام نے فرمایا، امام نے پوچھا کہ متی عہدک بقبر الحسین علیہ السلام، اے ابان کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں گیا؟ ابان نے کہا کہ یبن رسول اللہ ما لی عہد بہ منذ حین، ایک عرصہ ہو گیا ہے میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر نہیں گیا۔ امام نے فرمایا انت من رؤساء الشیعہ وتترک زیارت الحسین علیہ السلام، تم رؤساء شیعہ میں سے ہو، یعنی ان افراد میں سے نہیں ہو کہ جو تنگ دست ہو، شاید ان کو چھوٹ مل جائے، تمہارے پاس اسباب مہیا ہے، اس کے باوجود تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت ترک کر رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ منظار الحسین کتب اللہ بکل خطوۃ حسنۃ ومحا عنہ بکل خطوۃ سیئۃ،
جو شخص سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے گا، پروردگار ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھے گا اور ہر قدم کے بدلے ایک برائی ہٹائے گا۔ فقط ایک نیکی لکھی نہیں جائے گی، ایک نیکی لکھی بھی جائے گی ایک قدم کے ساتھ، اور اسی قدم کے ساتھ ایک گناہ بھی ہٹا دیا جائے گا۔ اندازہ کیجئے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت، کیا مقام پروردگار نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ سب مل کر اس معرفت کے ساتھ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، جو حاجات اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، جو افراد کربلا جانے کے متمنی ہیں، اس قصد اور ارادے کے ساتھ کہ پروردگار اس زیارت کے طفیل جو ہم دور سے پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے دل سید الشہداء کے قریب ہیں، انشاءاللہ ہمارے زمان اور مکان بھی سید الشہداء کے قریب ہو جائیں۔ سب مل کر پڑھیے، السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ سب مل کر پڑھیے، السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ درود پڑھ دیجیے محمد رسول اللہ۔ موضوع سخن نعمت امامت اور شکر نعمت کے اعتبار سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کی آزمائش لی، اور جب ابراہیم کی آزمائش لی گئی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم کو فقط اس امت، فقط اس منطقے، فقط اس علاقے، فقط ایک ایریا، فقط کچھ لوگوں کے لیے امام نہیں بنایا تھا، بلکہ کس کے لیے امام بنایا تھا؟ للناس اماما۔ آج ہی انشاءاللہ امامت کی تعریف کے اندر یہ بات آئے گی کہ امامت کا جو منصب ہے وہ کتنے لوگوں کے اوپر محیط ہوتا ہے۔ خود آیت کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ للناس امامت، تمام لوگوں کے لیے امام بنائیں۔ بس دو روایتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور انشاءاللہ باقاعدہ طور پر امامت کے موضوع میں داخل ہو جائیں گے کہ امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہتے ہیں کہ راوی بیان کرتا ہے، ظاہراً زید شحام کی روایت ہے، کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا، پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے کہ نبوت کا منصب عطا کرتا عبودیت کا منصب عطا کیا۔ کس سے پہلے؟ نبوت سے پہلے عبودیت کا منصب، عبودیت کا مقام، عبودیت کا رتبہ اس مقام پر چنا ہے۔ کیا ہے عبودیت؟ دیکھیے، عبودیت پروردگار کے آگے تسلیم ہو جانے کا نام ہے، اور یہ عبد ہونا پروردگار کو اتنا پسندیدہ ہے، اتنا پسند ہے کہ پروردگار جب اپنے حبیب کی گواہی بھی دلوا رہا ہے نماز کے اندر، تو کیسے دلوا رہا ہے؟ ہم اور آپ دن کے اندر
کم از کم 9 مرتبہ اس جملے کو پڑھتے ہیں. فجر کی نماز کے اندر تشہد 1 مرتبہ ہے، باقی تمام نمازوں کے اندر 2 مرتبہ. کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف اس کے بندے ہونے کے اعتبار سے ہے، اس کے بعد رسول ہونے کے اعتبار سے. تو یہ جو مقام عبودیت ہے، اور فقط ہماری زبان سے یہ نہیں کہا، بلکہ جب پروردگار نے یہ بتلایا کہ میں نے اپنے حبیب کو آسمانوں کی طرف بلایا تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی. تو یہ عبودیت، یہ جو بندگی ہے پروردگار کی، یہ کم مرحلہ نہیں ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار نے اتخذ ابراہیم نبیا، اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا، اس کے بعد نبی بنایا. اور پھر فرمایا واتخذہ نبیا قبل ان اتخذہ رسولا، اس سے پہلے کہ رسول بناتا نبی بنایا. پھر فرمایا واتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا، اس سے پہلے کہ خلت کا مقام عطا ہوتا، اس سے پہلے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ قرار پاتے، پروردگار نے حضرت ابراہیم کو رسول بنایا. اور پھر کیا کیا؟ پھر فرمایا کہ پروردگار نے اتخذہ خلیلا قبل ان اتخذہ اماما، اس سے پہلے کہ پروردگار امام بناتا، اس خلت کے مقام پر، اس خلیل اللہ کے رتبے پر لے کر آیا. پھر امام نے فرمایا کہ فجمع کلھا وقال انی جاعلک للناس اماما. جب یہ تمام رتبے، جب یہ تمام منصب جمع ہو گئے، اس کے بعد پروردگار نے فرمایا کہ ہم نے تمہوں کو لوگوں پر امام بنا دیا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد پر. تو یہ منصب امامت بہت اہم منصب ہے. انبیاء کو بھی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک منصب عطا ہوئے، اس کے بعد منصب امامت نصیب ہوا ہے. اور یہ خود اس منصب کی افضلیت پر دلالت کرتا ہے کہ منصب امامت ان تمام منصب سے بالاتر ہے. اس کے بعد پروردگار نے یہ ساری چیزیں عطا کی ہے. جب نبی بن گئے، خلیل بن گئے، رسول بن گئے، صاحب شریعت بن گئے، اس کے بعد پروردگار نے امام بنایا. اور دوسری روایت کے اندر جب امام نے ارشاد فرمائی، یہ بات بتلایا کہ جب پروردگار نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا نا جب کہ ومن ذریتی، تو پروردگار نے کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین. تو حضرت ابراہیم نے پلٹ کر سوال کیا ہے. اور کیا سوال کیا؟ یا رب من الظالم من ولدی الذی لا ینال عہدک. پروردگار وہ ظالم کون ہے کہ جس تک تیرا یہ منصب اور عہدہ نہیں پہنچنے والا؟ پروردگار نے فرمایا کہ من سجد لصنم ما اجعلہ اماما ولا یصلح لان یکون اماما. جس شخص نے بھی بتوں کی پرستش کی ہوگی، اللہ اکبر، توجہ ہے، جس شخص نے بھی بتوں کی پرستش کی ہوگی، میں اسے امام نہ بنانے والا ہوں. صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں بنانے والا نہیں ہوں، بلکہ فرمایا کہ اس کے اندر یہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ امام بن سکے. اب دنیا چاہے مرتبے بناتے رہے، اسلام لانے والوں کی فہرستیں بناتے رہیں کہ بچوں میں پہلے کون ایمان لایا، بوڑھوں میں پہلے کون ایمان لایا، لیکن پروردگار نے پیمانہ دے دیا کہ دیکھو جس شخص نے زندگی میں کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی ہوگی اسے امام بنایا جائے گا. جس شخص نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی ہوگی اسے امام بنایا جائے گا. تو سوال تو ذہن میں آتا ہے نا، اور پروردگار نے پیمانہ بھی بتا دیا کہ دیکھو جس نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی ہوگی اسے امام بنایا جائے گا. اب اسلام کا کیا سوال؟
اسلام کی بات تو وہاں پر آئے گی کہ جس نے بتوں کی پرستش کی ہوگی اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی کہ بھائی پہلے کون اسلام لایا اور دوسرے نمبر پر کون لایا اور تیسرے نمبر پر کون لایا۔ اگرچہ کہ یہاں پر بھی مسلمانوں نے جب دیکھا کہ امیر المومنین سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، ظاہری طور پر جب رسول کو رسالت عطا ہوئی ہے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین رسول کے ساتھ ہیں، تو جب دیکھا کہ دال تو نہیں گلے گی، یہاں پر ہماری بات تو یہاں پر ہضم نہیں ہو سکے گی، اور تاریخ نے یہ بات تو لکھ دی کہ جب رسول غار حرا کے اندر جاتے تھے تو سب سے پہلے رسول کے ساتھ کون ہوتا تھا، تو اب کیسے لکھے تاریخ میں یہ کہ بھائی فلاں جو ہے دوسرے نمبر پر آئے، فلاں تیسرے نمبر پر آئے، فلاں چوتھے نمبر پر آئے، تو لہذا تفریق کر دی کہ بھائی بچوں میں یہ پہلے نمبر پر آئے، بوڑھوں میں وہ پہلے نمبر پر آئے، اور جوانوں میں وہ پہلے نمبر پر آئے۔ ورنہ اگر کوئی تعصب کے اینک ہٹا کر دیکھے تو ظاہری طور پر بھی اسلام لانے والوں کے اندر امیر المومنین علیہ السلام سب سے پہلے نمبر پر نظر آتے ہیں۔ تو یہ امامت کہ جو ظالمین تک نہیں پہنچنے والی۔ کیا ہے امامت؟ تعریف کیا ہے اس امامت کی؟ علامہ حلی نے اپنی کتاب کے اندر جب کلام کی کتاب لکھ رہے ہیں، امامت کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ امامت ہے کیا، تو وہاں پر فرمایا کہ امامت کیا ہے؟ ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا نیابۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے ختم مرتبت کی ذات پر۔ ریاست عامۃ یعنی ایک ایسی سربراہی ہے، ایک ایسی بادشاہی ہے، ایک ایسی حاکمیت ہے کہ جو پروردگار عالم دے رہا ہے اور عام ہے، شامل ہے، ہر چیز کو شامل کیے ہوئے ہے۔ کون کون سے امور کے اندر ہے؟ فی امور الدین والدنیا۔ دیکھیے علم کلام کی کتابوں کے اندر جب تعریف لکھی جاتی ہے امامت کی کہ امامت کیا ہے تو وہاں پر یہ لکھا جاتا ہے، اور اس کو فقط خاصہ نے نہیں، عامہ اور خاصہ سب نے تسلیم کیا، ٹھیک ہے؟ کیا؟ ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا، دین اور دنیا کے تمام امور کے اندر جس کے پاس ریاست اور سربراہی ہوگی اسے امام کہا جائے گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ نیابتاً عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کی نیابت میں یہ سربراہی اور جانشینی آئے گی، یعنی امام وہ ہوگا کہ جسے رسول نائب بنا کر جائے۔ اب تاریخ اسلام کے اندر جائیے اور اوراق پلٹیے اور کوئی ایک بھی مورخ ایسا لے کر آئیے کہ جس نے یہ لکھا ہو کہ رسول نے اپنی زندگی کے اندر فلاں کو یا فلاں کو یا فلاں کو نائب بنایا تھا۔ اگر ہمیں تاریخ کے اندر کہیں پر نیابت ملتی ہے رسول کی جانب سے تو فقط امیر المومنین کی ذات میں ملتی ہے، اور ایک موقع پر نہیں ملتی۔ جب امیر المومنین 13 برس کے ہیں وہاں سے رسول نے بتلانا شروع کیا کہ دیکھو یہ میرا نائب، دیکھو یہ میرا جانشین، اور ظاہر ہے جب امر امامت اتنا اہم امر ہے کہ جس کو جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب کے اندر اسی تعریف کے ساتھ لکھا، اور مختلف عامہ مفسرین نے اسی تفاسیر کے ساتھ اور اسی تعبیرات کے ساتھ لکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امور دین اور دنیا کا اتنا اہم امر، یعنی رسول یہ تو بتلا کر گئے کہ بیت الخلاء میں دایاں قدم رکھنا ہے یا بایاں قدم رکھنا ہے، لیکن امت کو یہ نہیں بتا کر گئے کہ دین اور دنیا کے امور میں کیا کرنا ہے۔ یعنی انسانی عقل کیا اس بات کو تسلیم کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا ہے؟ چاند نظر آئے تو کون سی دعا کرنی ہے؟ لیکن امر امامت کو رسول ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا ہے امامت؟ اور رسول نے اعلان کب کیا؟ ایک سے زیادہ مرتبہ اعلان کیا، لیکن ایک اعلان وہ ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جب رسول اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، ظاہر رسول کے آخری دن، رسول 2 مہینہ 10 دن رہتے ہیں رسول کی زندگی کے اندر، 18 ذی الحجہ اور 28 صفر۔ جب رسول نے اعلان کر دیا
تو اس اعلان کے بعد جو آیت نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا الیوم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کا دن وہ ہے کہ جس دن کافر مایوس ہو گئے۔ آیت کو میں نے کچھ حذف کیا ہے اور بعد میں آخری آیت کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کا دن وہ ہے کہ جب میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کیا کر دیا؟ کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ پروردگار سے سوال کروں کہ بار الہ بدر بھی تو رسول جیتے تھے، کافر مایوس نہیں ہوئے؟ پروردگار احد بھی تو رسول جیتے تھے، احد کی جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، پروردگار اس وقت کہتا الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے؟ پروردگار اور بہت سی جنگیں رسول نے لڑی اور بہت سی غزوات رسول نے لڑی، لیکن کسی موقع پر یہ آیت نازل نہ ہوئی کہ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے؟ پروردگار یہ ماجرا کیا ہے؟ آج کے دن کافر مایوس کیوں ہوئے؟ آیت کا ذیل بتا رہا ہے اتممت علیکم نعمتی، اس لیے کہ آج میں نے تمہارے لیے نعمتوں کو کامل کر دیا۔ اگرچہ کہ تمہارے پاس آنکھ بھی تھی لیکن عین اللہ موجود نہ تھا، اگرچہ تمہارے پاس چہرہ بھی تھا لیکن وجہ اللہ موجود نہیں تھا، اگرچہ تمہارے پاس ہاتھ کی نعمت تھی لیکن ید اللہ موجود نہ تھا۔ اب جب میں نے تمہارے لیے نعمتوں کو کامل کر دیا تو الیوم یئس الذین کفروا، آج کا دن وہ ہے کہ جس دن کافر مایوس ہو گئے، میں نے تمہارے لیے نعمتوں کو کامل کر دیا اور اس دین سے راضی ہو گئے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کا۔ ایک اور تو صلی علی محمد۔ پروردگار نے یہ جو دن تھا الیوم یئس الذین کفروا اتممت علیکم نعمتی اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ نماز تھی، روزہ موجود تھا، رسول پوری زندگی تکالیف سہ کر، پتھر سہ کر، کوئی کوڑا کرکٹ پھینکتا تھا، رسول تبلیغات کے لیے جاتے تھے، حج کا پیغام پہنچا چکے ہیں، زکوٰۃ بہت بتا چکے ہیں اور تمام احکام شریعت رسول بتا چکے ہیں، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا۔ اور کیا کر دیا؟ نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اس کا مطلب کہ نعمتیں اور بھی تھی لیکن یہ نعمتیں علی ابن ابی طالب کے بغیر نامکمل تھی۔ جب امیر المؤمنین کی ولایت آئی، جب یہ امامت کا اعلان ہوا تو پروردگار نے اپنی نعمتوں کو کامل کر دیا۔ اور کوئی آ کر کہے کہ بھائی یہاں پر الیوم سے مراد جو ہے وہ کچھ اور ہے، ہمیں کیا پتہ؟ دیکھیے عربی زبان میں جب کسی کلمے پر الف لام داخل کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی خاص دن ہے، کوئی خاص، کوئی بھی خاص کسی چیز کو عمومیت سے نکال کر خاص کرنا ہو تو وہاں پر الف لام داخل کیا جاتا ہے۔ رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد، اگر الف لام داخل کر دیا جائے عربی کے اندر تو ہو جائے گا الرجل، یعنی کہ کیا مطلب؟ ایک خاص مرد، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر مجلس ایک عام مجلس ہے، لیکن جب اس پر الف لام داخل کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص مجلس۔ تو عربی زبان کی ایک خاصیت ہے کہ وہاں پر جب الف لام داخل کر دیا جاتا ہے کسی بھی کلمے پر، کسی لفظ پر، تو وہ خصوصیت ایجاد ہو جاتی ہے کسی خاص بات کی طرف، کسی خاص مجلس کی طرف، کسی خاص دن کی طرف، جس پر وہ الف لام داخل کیا گیا وہ خصوصیت ایجاد کر لیتا ہے اپنے اندر۔ تو جب پروردگار نے فرمایا ہے کہ الیوم یئس الذین، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص دن ہے، کوئی بھی دن نہیں ہے کہ جس دن نعمت تمام ہوئی ہے، بلکہ کسی خاص دن کے بارے میں پروردگار بتلا رہا ہے۔ تو جو لوگ حسبنا کتاب اللہ والے ہیں وہ دکھائے کتاب سے نکال کر کے الیوم سے مراد کیا ہے؟
بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، وہ کتاب سے نکال کر دکھائیں کہ الف لام یہاں پر جب داخل ہوا تو اس دن سے مراد کیا تھی۔ اور اگر کتاب کافی نہیں ہے تو جائیے تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے کہ الیوم سے مراد کیا ہے، اور جب تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے گا تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہاں پر پروردگار جب الیوم کہہ رہا ہے تو وہی دن ہے کہ جس دن پروردگار کے رسول نے، پروردگار کے حبیب نے کہا کہ آگے جانے والے پیچھے آ جائیں، پیچھے جانے والے آگے آ جائیں۔ سب کو جمع کر کے جب رسول نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہی وہ الیوم والا یا علی صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ امر امامت کہ پروردگار نے امامت جیسی نعمت عطا کی۔ لیکن دیکھیے جب تک ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موجود رہی، انہوں نے بتلا دیا کہ میرے بعد کون امام ہے، اور امیر المؤمنین کے بعد امیر المؤمنین نے اپنی وصیت کے اندر فرمایا کہ میرے بعد کون امام ہے۔ امام حسن علیہ السلام اپنے ماننے چاہنے والے لوگوں کو یہ بتلا کر گئے کہ میرے بعد کون امام ہے۔ ایک کے بعد ایک امام دوسرے امام کو اسرار امامت سپرد کر کے گیا ہے، اور یہاں تک کہ سلسلہ یہاں پر آ پہنچا ہے۔ لیکن دیکھیے ایک مثال کے ذریعے سے ایک بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب تک باپ دادا گھر کا سربراہ موجود ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے، تو وہ خود بہت سارے امور کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دیکھ رہا ہوتا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ دیکھ رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی تو بھائی کے درمیان کوئی رنجش ہو جاتی ہے تو کوئی گھر کا بڑا آتا ہے، باپ آتا ہے، یہ دادا آتا ہے، اور وہ آ کر کیا کرتا ہے، ان بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرتا ہے کہ دیکھو بھائی اس چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑنے کی، جھگڑنے کی، رنجشیں اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب کوئی گھر کا سربراہ اور بڑا بزرگ موجود ہوتا ہے تو گھر کے ماحول کے درمیان، ماحول میں نظم باقی رہتا ہے، ایک اخوت کا ماحول رہتا ہے، اس گھر کے تمام افراد آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ جا رہا ہوتا ہے اور موجود نہیں ہوتا ہے تو اس کی جانے سے پہلے کیا خواہش ہوتی ہے، کیا تمنا ہوتی ہے اس کی کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ آپس میں امن اور آشتی سے رہنا، صلح اور محبت سے رہنا، جھگڑا نہ کرنا، کسی بات پر اگر جھگڑ جاؤ تو ایک دوسرے کو معاف کر دینا، ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ یہی تمنا ہوتی ہے ایک باپ کی، ایک دادا کی اپنی نسل کے بارے میں، یا نہیں ہوتی ہے؟ یہی تمنا ہوتی ہے۔ اب ذرا مجھے بتلائیے کہ جب تک اس امامت کی کڑی ہمارے درمیان ظاہری موجود تھی تو اس وقت تک تو امام ہمارے امور کو بذات خود دیکھ رہے تھے، لیکن جب امام ہمارے درمیان سے ظاہری طور پر جا رہے ہیں، موجود نہیں ہیں، اور ہر امام جانتا ہے کہ ایک وہ دور آنے والا ہے، وہ آخر الزمان آنے والا ہے کہ جس دور کے اندر یہ لوگ ظاہری طور پر ہماری امامت سے محروم رہیں گے، تو امام نے کیا انتظام کیا، امام نے کیا وصیتیں کی، امام نے کیا نصیحتیں کی، امام کی کیا تمنا رہی؟ امام کی تمنا یہ رہی کہ ایک مومن دوسرے مومن کا ساتھ دے، ایک مومن دوسرے مومن کا خیال رکھے۔ یہ جو ولایت کا رشتہ دو مومن کے درمیان جڑا ہوا ہے نا، امام چاہتے تھے کہ یہ آپس میں مل جل کر بیٹھیں۔ احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کیا جائے۔ جب امر کو زندہ کرنے کے لیے مومن آئیں گے تو دل قریب آئیں گے، جب ہماری زیارت کے لیے آئیں گے تو مومن آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ تو یہ جو مومن کی ایک دوسرے مومن کے ساتھ قربت ہے، یہ ایک امر فطری بھی ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا و علی ابواہ ھذہ الامہ، میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ جس طریقے سے جب باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ سب مل جل کر رہے، ارے جب علی اس دنیا سے جا رہے ہیں اور امامت کا سلسلہ ظاہری طور پر ہمارے پاس موجود نہیں ہے، امام پردے غیبت کے اندر چلے گئے ہیں، تو چاہ رہے ہیں کہ میرے چاہنے اور ماننے والے آپس میں مل جل کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ میرے ماننے اور چاہنے والے ایک دوسرے کے غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہو جائیں۔ جب کسی کو کوئی تکلیف ہے تو دوسرا اس تکلیف اور اذیت کو محسوس کرے۔ اور ایک شخص آیا امام علیہ السلام کے پاس اور آ کر سوال کیا کہ الرجل یصبح مغموما ولا یدری لأی شیء مغموما، کتنی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ ایک مومن کا دل، ایک شخص کا دل غمگین ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ بظاہر دیکھا جائے وہ اپنے ذہن کو دوڑاتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ اس کی علت کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا دل رنجیدہ ہو رہا ہے، طبیعت پہ مزہ نہیں ہے، ایک اداسی سی ہے، ایک رنجیدگی سی ہے، وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب ایسا ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ شخص، اس کا دل مغموم ہو رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اذا کان المؤمن مغموما کان اخاہ مغموما، جب کہیں پر بھی کسی مومن پر کوئی مصیبت آتی ہے اس کا دل غمگین ہو جایا کرتا ہے، تو یہ ولایت کا رشتہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس دوسرے مومن کا دل بھی مغموم ہو جایا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ الْفَرْحُ، اسی طریقے سے خوشی بھی ہے۔ بعض اوقات انسان کا دل بہت خوش ہوتا ہے لیکن وجہ سمجھ نہیں آتی کہ اس خوشی کی وجہ کیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اس خوشی کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا مومن بھی خوش ہو رہا ہے۔ یہ جو ولایت کا رشتہ ہے نا، یہ جو امر امامت کا رشتہ ہے جو مومن کا ایک کے دل سے دوسرے کے دل میں جڑا ہوا ہے، یہ بہت اہم رشتہ ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی رشتہ ہے کہ جس طریقے سے ایک باپ کا اپنے بچوں کے درمیان جو نسبتیں ہوتی ہے، جس طریقے سے ایک بیٹا اپنے باپ کا ہوتا ہے دوسرا بھی اس کے باپ کا ہوتا ہے، ان دونوں بھائیوں کے درمیان جو باپ کی جانب سے نسبت ہوتی ہے، مومنین کے درمیان بھی امیر المومنین کی جانب سے نسبت ایسی ہے۔ لہذا جب ایک مومن غمگین ہو جایا کرتا ہے تو دوسرے مومن کا دل غمگین ہو جایا کرتا ہے۔ اور اگر کسی مومن کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ میرا فلاں بھائی، میرا فلاں دوست، میرا فلاں مومن، میرا فلاں رشتہ دار مشکل کے اندر ہے، تو یہاں پر تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کیا ہے، یہاں پر ایک مومن کا فریضہ کیا ہے، یہاں پر ایک مومن کا حق کیا ہے دوسرے مومن کی گردن پر، کہ وہ جائے اور جس حد تک ہو سکتا ہے اس کی مشکل کو حل کرے۔ اگر زبان استعمال کر سکتا ہے تو زبان سے جا کر اس مومن کی مشکل کو حل کرے، اگر ہاتھ استعمال کر سکتا ہے تو ہاتھ سے اس مومن کی مشکل کو حل کرے، اگر مال استعمال کر سکتا ہے تو مال سے اس مومن کی مشکل کو حل کرے۔ یہ امر امامت اور امر ولایت، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ جس طریقے سے باپ کے جانے کے بعد بچے آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، امیر المومنین کے ماننے اور چاہنے والے بھی آپس میں اس طریقے سے ایک دوسروں کا خیال رکھیں۔ اور یہی وہ امر ولایت اور امر امامت تھا کہ جو ہمیں ان اشخاص میں بھی نظر آتا ہے کہ جو ظاہری طور پر دیکھا جائے تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا رستہ روکنے کے لیے آئے، رستہ روکنے کے لیے آئے نا، لیکن اس کے دل کے اندر ولایت کی وہ کرن موجود تھی کہ جو اس کو سید الشہداء تک لے کر چلی گئی۔ اس کے دل کے اندر شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کا وہ احترام موجود تھا کہ جو اس کو حسین ابن علی سے ملا کر لے گئی۔ اور قاضی نعمت اللہ جزائری اپنی کتاب انوار النعمانیہ کے اندر کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا کہ جس کا نام تھا
صفوی بادشاہ تھا ایک، شاہ اسماعیل صفوی، کہنے لگے کہ وہ کربلا کی زیارت کے لیے آیا ایک مرتبہ جب بغداد فتح کرنے کے لیے آیا، تو جب بغداد فتح کرنے کے لیے آیا، دیکھیے کہ جب حسین کسی کو نوازتے ہیں اس ولایت کی بدولت تو کیسا نوازتے ہیں۔ کہنے لگا کہ جب بغداد فتح کرنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حر ابن یزید ریاحی کو بلا بلا کہہ رہے ہیں، دشنام کر رہے ہیں، اسے برے القابات سے نواز رہے ہیں۔ شاہ اسماعیل صفوی کہتا ہے کہ میں نے حکم دیا کہ حضرت حر کی قبر کو نبش کیا جائے، نبش قبر کیا جائے، قبر کو کھولا جائے۔ لوگوں پر حقیقت آشکار کرنا چاہتا تھا، خود بھی حقیقت سے آشنا ہونا چاہتا تھا۔ کہا کہ جب قبر کو کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا کہ حضرت حر بالکل اسی طریقے سے موجود ہے کہ جیسے ابھی دفنایا ہو۔ اللہ اکبر، کم مقام نہیں ہے۔ شاہ اسماعیل صفوی کوئی 200-300 سال پرانی بات ہے، 1400 سال پہلے جسے دفن کیا گیا ہو، لیکن اگر رومال سیدہ نصیب ہو جائے تو پھر ایسا۔ اللہ اکبر۔ چودہ سو سال پہلے شاہ اسماعیل صفوی کہتے ہیں کہ میں نے حکم دیا کہ نبش قبر کیا جائے، دیکھا کہ لاش ویسی ہی موجود ہے کہ جیسے ابھی دفنائی ہو۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ماتھے پر ایک رومال بندھا ہوا ہے، ماتھے پر ایک رومال بندھا ہوا ہے۔ کہا گیا کہ اس رومال کو کھولا جائے۔ شاہ اسماعیل صفوی نے اپنے دربانوں کو حکم دیا کہ اس رومال کو کھولا جائے۔ اب جب رومال کو کھولنا چاہا تو رومال کھلنے کے ساتھ ہی ایک مرتبہ خون کا فوارہ بلند ہو گیا۔ اللہ اکبر، خون کا فوارہ بلند ہو گیا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے کوئی اور رومال منگوایا اور کسی دوسرے رومال سے اس پٹی کو باندھنا چاہا، لیکن کہتا ہے کہ کوئی اور رومال نہ بندھا۔ ارے وہ سیدہ کا رومال تھا جسے حسین ابن علی نے حر کو نوازا تھا، وہ کوئی اور کیسے لے کر جا سکتا تھا؟ اللہ اکبر۔ اے سید الشہداء، ہم حر سے زیادہ گناہگار تو نہیں ہیں، حر نے تو آپ کا رستہ روکا تھا۔ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن حر سے زیادہ تو شاید گناہگار نہیں ہیں۔ سید الشہداء، پروردگار کی بارگاہ میں ہمارے شفیع بن جائیے۔ حسین سب کے مقدر سوارا کرتے ہیں، فقط حر کے مقدر نہیں سورا۔ تم ایک حر کے مقدر کی بات کرتے ہو، تم ایک حر کے مقدر کی بات کرتے ہو، نہ جانے کتنے مقدر بنا رہے ہیں حسین۔ اللہ اکبر۔ آج ایک مدرسہ ہے حسین، آج ایک یونیورسٹی ہے حسین ابن علی کی ذات۔ اور کون ہے حر؟ کہ جب کربلا حسین ابن علی ابھی پہنچے نہیں ہیں، ایک مرتبہ عراق کی طرف عازم سفر ہے، رستے میں ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، انتظار کر رہے ہیں کہ جب صبح ہوگی تو روانہ ہوں گے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی کو کسی نے بتلایا کہ اے حسین ابن علی، کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک لشکر حسین ابن علی کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ لشکر قریب کی جانب آیا تو کیا دیکھا کہ حر کا لشکر موجود ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ لشکر قریب آیا تو کیا دیکھا کہ اس لشکر کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حر ابن یزید ریاحی کا لشکر ہے، پورا لشکر پیاسا ہے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے، ارے علم امامت سے جانتے ہیں کہ کل سکینہ کو پیاسا رہنا ہے، لیکن اپنے کاروان سے پانی کی مشکیزیں ایک مرتبہ حر کے لشکر کی طرف روانہ کیے۔ ایک ایک سپاہی کو حر کے پانی پلایا ہے حسین نے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک سپاہی کو پانی پلایا ہے۔ جب سارے سپاہی پانی پی چکے نا تو ایک مرتبہ حسین ابن علی
پانی لیے ہوئے ارے حر کے لشکر کے رہسوار کی طرف گئے۔ وہ جانور جو حر کے لشکر میں موجود تھے انہیں بھی پانی پلایا، اور مقاتل نے لکھا ہے صرف پانی نہ پلایا۔ کیسے پانی پلایا ہے؟ ایسے پانی پلایا ہے کہ جب جانور کے آگے پانی کیا جاتا تھا، جب تک وہ منہ نہ ہٹا لیتا تھا حسین اس سے پانی کو نہ ہٹاتے تھے۔ ارے میں کہوں گا اے حسین ابن علی، آپ کو جانور کی پیاس کا اتنا احساس ہے؟ ارے 7 محرم سے آپ کے خاندان پر پانی کی بوند بھی حرام ہوگی، جانور کجا نبی زادیہ۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حر کے لشکر جب سیراب ہو گیا، صبح نمودار ہوئی، اب جب نماز کا وقت آیا ہے، حسین ابن علی نے نماز کے لیے مؤذن سے کہا کہ اذان دی جائے۔ اب جب مؤذن اذان دینے کے لیے روانہ ہوا، اذان دی گئی، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے حر سے کہا کہ حر ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنی الگ نماز پڑھو گے؟ ارے حر مرتبہ امامت کو جانتا تھا، کہا کہ آقا کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ ہی نماز ادا کی جائے گی۔ ایک مرتبہ نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد سید الشہداء نے اپنے گھوڑوں کو روانہ کیا، اپنے گھوڑوں کو باندھا، اور ایک مرتبہ جب سواریاں چلنا شروع ہوئی ہیں، حسین ابن علی کوفہ کی طرف جب جانا چاہتے ہیں، اور نے لشکر کو روکنا چاہا اور کہا کہ اے سید الشہداء، یا ابن رسول اللہ، یہاں سے آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا۔ عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ حسین کو آگے جانے نہ دیا جائے۔ اور ایک مرتبہ حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا ہے، مقاتل اور تاریخ نے لکھا کہ حسین ابن علی نے حر سے کہا ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ جیسے ہی حسین نے یہ جملہ کہا نا، ارے حر جانتا تھا کہ حسین کی مادر گرامی کون، پلٹ کر کہا کہ اے حسین ابن علی، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ کے لیے بھی یہ جملہ کہتا۔ شاید یہی وہ معرفت تھی جو حسین ابن علی کو، ارے جو حر ابن یزید ریائی کو حسین تک لے کر آئی 9 محرم تک۔ شاید حر اسی جملے پر سوچتا رہا۔ شب عاشور آئی، ایک مرتبہ شش و پنج میں مبتلا ہے، کسی نے کہا کیا سوچتے ہو؟ اے حر آج تم ایسے لرز رہے ہو، اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا نا کہ یزید کے لشکر کے اندر سب سے بہادر سپاہی کون ہے، تو میں یہ کہتا کہ حر جیسا بہادر کوئی نہیں ہے، لیکن تم ایسے کیوں کانپ رہے ہو؟ حر نے ایک جملہ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، ہرگز میں حسین ابن علی کے قاتلوں میں سے نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ حر چلے، ارے اپنے ہاتھوں کو پسے پشت باندھا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ حر نے اپنے ساتھ اپنے غلام اور بیٹے کو بھی لیا۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں پہنچے، دستے دعا بلند کی، پروردگارا میں گناہگار ہوں، میری گناہ کو معاف کر دے۔ ارے حر کی معرفت دیکھیے، رستہ حسین کا روکا تھا، کہہ رہا ہے پروردگار میں نے تیری معصیت کی ہے، اور کہا کہ نبی زادیوں کو خوف و ہراساں کیا۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا اے حر میں نے تجھے معاف کیا، پروردگار نے تجھے معاف کیا۔ اب حر کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس راہ کے اندر قربان ہو جاؤں۔ ارے میں کہوں گا حر سب سے پہلے قربانی مانگ رہے ہو، ارے تم نے رستہ روکا تھا اسی لیے سب سے پہلے قربانی مانگ رہے ہو، لیکن حر ذرا حسین کی غربت کو تو خیال کرو۔ ارے حر حسین تمہارا آقا صبح سے شام تک لاشیں اٹھائے گا۔ ایک مرتبہ حر چلے، حر کا بیٹا بھی چلا،
جب حر کا بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا، علماء بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ حر جب اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچنا چاہتا تھا، دیکھا کہ سید الشہداء پہلے موجود ہے، کہا جوان کا لاشا ہے، بوڑھا باپ نہیں اٹھا سکتا، میں کہوں گا اے حسین، کچھ دیر بعد علی اکبر آواز دیں گے، یا بتا کوئی لاش اٹھانے والا نہ، حسین کبھی گریں گے کبھی اٹھیں گے، گھٹنیوں کے بل الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ اس توبہ کا کہ جو پروردگارا جناب حر نے کی تھی، پروردگارا تیری بارگاہ میں آئے ہیں، پروردگارا جس طریقے سے تو نے حضرت حر کی توبہ قبول کی تھی، پروردگارا ہم بھی بہت سارے گناہوں کو اپنے دامن میں لیے آئے ہیں، پروردگارا تجھے واسطہ سید الشہداء پر بہنے والے آنسوؤں کا پروردگارا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین ہیں، پروردگارا ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو افراد بیمار ہیں، پروردگارا ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرما، پروردگارا جو اولاد کی مشکلات میں مبتلا ہے، پروردگارا ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما، پروردگارا جن کو تو نے اولاد دی ہے، پروردگارا ان کو بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو بے گناہ اسیر ہے ان کو جلد از جلد قید و بند کی صحبتوں سے رہائی نصیب فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں بھی ظالمین ہیں، اگر ہدایت کے لائق ہے تو ان کی ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو انہیں جلد از جلد نیست و نابود کر دے، پروردگارا تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ماتم حسین۔